السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ القیامہ کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور پہلی آیت میں قیامت کے دن کی قسم بیان فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ کا مرکزی موضوع قیامت اور آخرت کی تفصیل کا بیان ہے۔ سورۃ القیامہ کے شروع میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، پھر قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات اور نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فکر نہ کریں کہ اس کلام کا کوئی حصہ بھول جائے گا یا کوئی حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غور سے سنتے جائیں۔ اس کلام کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور پھر ہر آیت کے ہر لفظ کو سمجھانا ہمارا کام ہے۔ اس صورت میں موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد آخرت کے انکار کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آخرت میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالی مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ انسان کو پہلی مرتبہ بھی تو وہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ صرف انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا بلکہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست فرما دے گا۔ انسان مانے یا نہ مانے لیکن وہ اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ انسان جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو ادھار اور دیر سے ملنے والی چیز سمجھ کر اس پر غفلت برتتا ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، جبکہ گناہ گاروں کے چہرے اداس ہوں گے اور ڈرے ہوئے ہوں گے۔ آئیے سورۃ القیامہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن آپ کے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا۔
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ، بلکہ انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلد یاد کر لیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے پر ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جانا ہوگا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، بربادی ہے تیرے لیے پس بربادی ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیرے لیے تو بربادی ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک قطرہ نہ تھا منی کا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ ثُمَّ
كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا تو اللہ نے پیدا فرمایا پھر درست فرمایا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔